ہاں تو دوستو، صورتحال تو پہلے بھی واضح نہیں تھی۔ واضح سے مراد یہ ہے کہ جب الیکشن ہو اور ایک بڑی پارٹی کو جو حکمران رہ چکی ہے اس کو نہ نشان دیا جائے اور نہ ہی کام کرنے دیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ عوام کو پوری ہمدردی حاصل رہی عمران خان سے، پی ٹی آئی سے، اور لوگوں نے حیرت انگیز طور پر ووٹ جا کے دیے ہیں۔ ایسے لوگوں نے ووٹ جا کے دیے ہیں جو زندگی میں کبھی ووٹ دینے نہیں گئے، اور ان کا پولنگ اسٹیشن وہی رہا جو ہمیشہ سے ایک ہی جگہ رہا ہے۔ اور ایسے بھی واقعات سامنے آئے جس میں لوگوں کے پولنگ اسٹیشن تبدیل کر دیے گئے اور وہ 3-3 4-4 گھنٹے اپنے ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ اور دوسرے اسٹاپ سے تیسرے اسٹاپ تک پھرتے رہے۔ جو تعلیم یافتہ لوگ تھے انہیں مشکلات کا سامنا اتنا زیادہ نہیں کرنا پڑا۔ نوجوان بہت ہی جوش میں تھے اور وہ کہتے ہوئے یہ پائے گئے، خود اس میں میرے بچے بھی شامل تھے، کہ ہم صبح سے رات ہو جائے گی ووٹ دے کے جائیں گے۔ لیکن خیر انہیں اتنی مشکل نہیں ہوئی، وہ ساری تیاری پہلے سے کر کے گئے تھے، ساری معلومات لے کے گئے تھے وہ، تو میں اپنے معاملات میں کامیاب رہے۔ اچھا، بہت سے نامور لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا۔ کیوں نہیں ڈالا؟ یا تو وہ بیرون ملک تھے یا پھر وہ کسی ایسے معاملات میں تھے پھنسے ہوئے کہ وہ دوسری جگہوں پہ دوسرے شہروں میں نہیں جا سکے ووٹ ڈالنے، اور بہت سے لوگوں کو ان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دلچسپی اس دفعہ سب کو تھی۔ یہ لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ بختیار بھٹو نے اپنا ووٹ نہیں ڈالا، باقی ان کے سارے بہن بھائی اور خاندان نے ووٹ ڈالا ہے، انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا، شاید اس لیے کہ وہ دبئی میں ہیں اور دبئی سے نہ آ سکی ہوں، کیونکہ یہ تمام لوگ شیئر کرتے ہیں اپنی تصاویر جب وہ ووٹ ڈالتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بہت سی مشکلات سامنے آئی ہیں۔ ایسے پولنگ اسٹیشن کراچی میں خاص طور پر تھے کہ جہاں نہ پولنگ ایجنٹ کو بیٹھنے دیا گیا، نہ ہی کوئی ایسا اسٹاف تھا جن کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا خاندانی اور پرانا اصلی اور نسلی شخص ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہوا کہ لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس پہ مہر لگائیں، اس پہ مہر لگائیں، لیکن لوگوں نے اپنے طور پر تمام معاملے کو نبیڑا ہے، اور لوگ ایسے نکلے تھے جیسے سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہیں۔ الیکشن کے حتمی نتائج ابھی جاری نہیں ہوئے ہیں، جو غیر حتمی نتائج ہیں اس کی تفصیل ساتھ ساتھ آ رہی ہے، لیکن ان علاقوں پہ خاص طور پر نظر جمی ہے جہاں قتل ہوئے ہیں، جہاں ان ووٹوں کے لیے چوروں نے، بدعنوانوں نے، لٹیروں نے، ڈاکوؤں نے قتل کیے ہیں، لوگوں کی زندگی چھینی ہے، لوگوں کو مسائل میں مبتلا کیا ہے۔ یہ تمام شیطان منہ لپیٹ کے سوچ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیسے ہوا، ہم نے اتنا گھی خرچ کیا، اتنی بریانی لٹائی اور اتنے پیسے لٹائے، پھر بھی ہمیں ووٹ نہیں ملا۔ 30-30، 40-40، 45-45، 60، 75 اتنے ووٹ ملے ہیں ان بڑی شخصیات کو۔ انہیں پتہ چل گیا کہ ان کی اوقات کیا ہے، اور یہ انتقامی سیاست کا نتیجہ ہے جو انہوں نے کیا۔ تو خیر کسی نے کچھ نہیں ہے، لیکن ادھر ایک شخص کے ساتھ جو مستقل زیادتی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ان کے نکاح ختم کروائے جا رہے ہیں، اور عوام یہ سوچنے لگی تھی کہ ہمارے گھروں میں بھی اس طرح یہ لوگ ایک دن گھس جائیں گے اور کہیں گے، جب ہمارے بڑے بڑے بچے ہوں، بڑی بڑی اولادیں ہوں، اور ہمارے ہاں بہو آ رہی ہو اور داماد آ گیا ہو، اور یہ کہیں گے کہ بھئی آپ کا تو نکاح صحیح ہوا ہی نہیں۔ معاملات اتنے گھمبیر ہو چکے ہیں کہ لوگ اس کو سامنے رکھ کر، اس کو مد نظر رکھ کر ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے ہیں۔ اور جیسے کہ پہلے بتایا کہ ایسے لوگ ووٹ ڈالنے نکلے ہیں جنہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا، اپنی ذمہ داری نہیں چھوڑی، لیکن ووٹ نہیں ڈالا۔ لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا، اس دفعہ لوگ اپنے کام کو، اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کر دوسرے کے حوالے کر کے ووٹ ڈالنے گئے، اور بڑی دور دراز کا سفر کیا۔ 3 بہن بھائی ایسے ہیں جو دنیا کے 3 ممالک میں تھے، اور انہوں نے ایک ہاسپٹل میں داخل تھا، ایک پیپر دے رہا تھا، اور ایک بھی کسی معاملے میں تھی مشکل میں، لیکن ان تینوں نے طویل ترین سفر کیا، ایک نے 2 دن کا سفر کیا، اور اس طرح یہ لوگ کراچی میں اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے ایک ہی پولنگ اسٹیشن میں ان کا ووٹ تھا، انہوں نے ڈالا۔ اب یہ 2 ہفتے کے بعد وہاں سے روانہ ہو جائیں گے واپس جہاں سے آئے تھے، اور شاید بقول ان کے کہ وہ پھر آئندہ الیکشن میں اسی طرح ملیں گے، کیونکہ ان کی ذمہ داریاں اس طرح کی ہیں کہ وہ اپنے کام کو چھوڑ کے نہیں آ سکتے۔ لیکن انہوں نے وہی ایک لفظ کہا کہ مادر وطن بہت مشکل میں ہے، اس مشکل سے نکالنے کے لیے ہم 3 بہن بھائیوں کی ووٹ کی بہت اہمیت ہے، اور انہوں نے پھر
یہ صبر کیا، اپنا ووٹ ڈالا، اور ایک شرساری کی کیفیت ہے ان کے ساتھ. یہ کیفیت بہت سے لوگوں کے ساتھ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف ملک کے بہت سے معاملات حل ہو جائیں گے بلکہ انہیں بھی بہت سی آسانیاں حاصل ہوں گی، اور شاید جو ایک ٹینشن کا عالم تھا پورے پاکستان میں وہ ختم ہوگا. لیکن دوستو، شیطان اپنا کام کر کے پہلے سے بیٹھا ہوا ہے. وہ لوگ جو سوچ چکے ہیں وہ اسی طرح چلیں گے اور اسی پہ عمل کریں گے. لیکن جو کہتا ہے خان کہ گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے صحیح ہے. بات وہی ہے کہ نظام ہستی کوئی اور چلاتا ہے. انسان شیطان کا چیلا بننے کے لیے جو کچھ بھی کر لے، ناکامی اسے ملے گی. جو اچھائی ہے اسی کو دوام حاصل ہے، صحیح کو دوام حاصل ہے، سچ کو دوام حاصل ہے، اور غلط کو غلط کہنا ہی ایک جہاد ہے. لوگوں نے اس دفعہ الیکشن میں، انتخاب میں حصہ نہیں لیا، ایک جہاد میں حصہ لیا ہے. ایک جہاد جو ان کا اپنی ملک اور اپنے قوم کے ساتھ تھا. میں ہوں فرزانہ روحی اسلم. اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ایک ساتھ جاری رہے.